الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ آواز کر درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد للہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی مکرم رسول المحتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودہ حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. کرم پر کرم والا کرم یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. معزز سامعین محترم، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا معاملہ ہے، اس کو ہم نے بارہا اپنے علماء اکرام سے، سادات اعظام سے، مشایخ اعظام سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو محض اپنی قدرت کاملہ بتانے کے لیے، جس کے لیے ربیع المنور کے موقع پر بطور خاص ان آیات کو، ان احادیث کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو پیدا فرمایا. جس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ درخت تھا، نہ پہاڑ تھا، دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی. اس وقت اللہ پاک نے اپنے نور سے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو پیدا فرمایا. پھر اس نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کئی حصے کیے گئے، لیکن مشہور و معروف روایت جو بتائی جاتی ہے کہ اللہ پاک نے اس نور محمدی میں 4 حصے کیے. ایک حصے سے اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنا عرش بنایا، دوسرے حصے سے لوح و قلم جس پر تقدیر لکھی جائے، جس سے تقدیر لکھی جائے، لوح و قلم، اس کو پیدا کیا. تیسرے حصے سے کائنات کو وجود بخشا، چوتھے حصے سے جنت اور دوزخ کو بنایا. تو اندازہ کریں جتنی زمین ہم دیکھتے ہیں، ساری دنیا جتنی ہم دیکھتے ہیں، اس کے برابر جنت اور دوزخ ہے، اسی کے برابر لوح و قلم ہے،
کو تقدیر کہا جاتا ہے، اور اسی حد درجے برابر خدائے رب العالمین کا عرش اعلیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تم کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا۔ آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں نے کائنات کو بنایا۔ آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں نے شجر و حجر کو بنایا۔ آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں زمین و آسمان کو بنایا۔ آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں نے سمندروں کو پیدا فرمایا۔ آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں نے جانور، درند، پرند، چرند، چونٹی، کیڑے، مکوڑے سب کو بنایا۔ آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں نے آپ کی عظمت کا پرچم بلند کرنے کے لیے آپ سے پہلے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول کو بھیجا، جس کے ذریعے میری قدرت کاملہ ظاہر ہو جائے، جس کے ذریعے آپ کی عظمت کا چرچا اور بھی بلند ہو جائے۔ آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں نے فرشتوں کو پیدا کیا، غرض کہ دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر وہ چیز پیدا ہوئی تو سب کا سب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، زبردستی نہیں ہے۔ اور اس کے آگے آئے، جب اللہ نے اپنی تخلیق کا معاملہ شروع کیا تو پہلی بات تو بتلائیے کہ اپنے نور سے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کو پیدا فرمایا۔ تبھی حضرت شیخ الاسلام حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرضوان، جو جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، وہ تحریر فرماتے ہیں، نور سے اپنے کیا، نور سے اپنے کیا، ایک نور پیدا بے مثال، محمد رکھا اس کا نام حمدن لا یزال۔ زمین میں محمد پکارا تو آسمان میں احمد پکارا، جس کی اتنی تعریف ہو کہ اب اس کے بعد کسی کے تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی خدا کی وحدانیت کے ساتھ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، سکرات میں بھی کامیاب ہیں، قبر کی اندھیری زندگی میں بھی کامیاب ہیں، میدان محشر میں بھی کامیاب ہیں۔ اور اس کے بعد بتلایا جاتا ہے، نسلاً بعد نسل، قرناً بعد قرن، زمانے کے بعد زمانہ آئے گا، نسل کے بعد نسل آئے گی، وہ سب کامیاب ہوں گے جو خدا کی وحدانیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تخلیق خداوندی کا معاملہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کو وجود بخشا تو حضرت بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں، بارہ آپ نے سنا، لیکن ان باتوں کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تاکہ ایک تو ہمارے ذہن کھل جائیں، پھر جو حالات ہمارے درمیان چل رہے ہیں ان تمام کو رکھ کر خدا کی وحدانیت، خدا کی حقانیت، خدا کی ربوبیت، خدا کی اکتائیت، خدا کی سمتیت، خدا کی طاقت کا اندازہ ہو جائے۔ اور ذہن میں رکھ لیں، صرف نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، قربانی دینے والے
صدقہ دینے والے نہیں، بلکہ دنیا کا ہر وہ انسان، دنیا کا ہر وہ انسان جو سیکولر ذہن رکھتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا خدا ہے، ہم کو رزق دینے والا خدا ہے، ہم کو بیمار کرنے والا خدا ہے، ہم کو شفا دینے والا خدا ہے، ہم کو موت دینے والا بھی خدا ہے۔ اگرچہ کہ وہ اپنی مادری زبان میں کہے، اگرچہ کہ وہ اپنی تہذیب، اپنی کلچر، اپنے مذہب کے اعتبار سے خدا کو پکارے، کسی زبان میں، کسی انداز میں، مگر خدا کی قدرت کاملہ۔ تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تخلیق کا آغاز کیا ظاہری اعتبار سے، حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام اس روئے زمین پر سب سے پہلے خدا کے نائب بن کر تشریف لائے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے پہلے کوئی بشر نہیں تھا اس روئے زمین پر۔ دنیا کی کسی کتاب میں، کسی کلچر کی، کسی تہذیب کی، کسی مذہب کی، کسی مکتب فکر کی کتاب ہو اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت آدم سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ حضرت آدم بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے فرشتوں کے ذریعے بنایا۔ کیسے بنایا وہ تو آپ نے بارہ سنا، اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو بنانے کے بعد فرشتوں کے ذریعے اپنی قدرت کاملہ سے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ قرآن پاک کی آیت پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس سے؟ آپ اور ہم نہیں، آپ کے اور ہمارے آبا و اجداد نہیں تھے اس وقت، بلکہ یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا 7 پیڑھی نہیں 700 پیڑھی تک بھی اوپر چلے جائیں، اس وقت کوئی نہیں تھے، اس وقت کوئی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ کس کو؟ کوئی انسان نہیں تھا، وہ مخلوق تھی فرشتوں کی، وہ مخلوق تھی فرشتوں کی۔ فرشتے جو ہماری نظروں میں سما نہیں سکتے، جن فرشتوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ فرشتے خدا کا حکم بجا لاتے ہیں ہمیشہ۔ فرشتوں کو حکم دیا، تب فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا تیرے حکم پر ہم نے اپنے ہاتھوں سے تیرے خلیفہ آدم کو ہم نے تیار کیا، تو نے اپنی قدرت کاملہ سے جب روح ڈالی، پھر ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم اس مجسمے کے آگے سجدہ کریں۔ یہ نہیں کہا، کیونکہ وہ نورانی مخلوق ہے، اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے۔ فرشتے رب کے کہنے پر، رب کے حکم پر سجدہ ریز ہو گئے، تمام فرشتے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے آدم کے لیے یا آدم کے سامنے، دونوں لینے مطلب لِآدَمَ قرآن کا رہا ہے آدم کے لیے، إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، دھتکار دیا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کہا کہ میں اسے سجدہ کیسے کروں، وہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، وہ پانی اور مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ انکار کیا تو اللہ نے اس کو دھتکار دیا۔ جب اس نے اللہ کے نائب کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے اس کو دھتکار دیا، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا، اس کو ملعون قرار دیا۔ تو مطلب
کھلے الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں۔ قرآن اسلام مسلمان نہیں۔ میں نے 2 مرتبہ کہا ابھی کہ دنیا کا ہر وہ انسان جس کا تعلق کسی کلچر سے، کسی تہذیب سے، کسی مذہب سے ہو، سیکولر ذہن رکھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ خدا ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ حضرت آدم کو سجدہ کیے فرشتوں نے، ابلیس نے انکار کیا، اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، ملعون قرار دیا، ایک وقت ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے۔ پھر اس کے بعد مومنین کو بتلایا من شر وسواس الخناس کہ اے میرے بندو اپنے ذہنوں میں بات بٹھا لو کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ بنانے نہ دینا۔ اسی طریقے سے بتلایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مسلمان کہلانا بڑی بات نہیں ہے، کامل مومن بننا بڑی بات ہے۔ کامل مومن بن جائیں، کامل مومن بن جائیں۔ اور فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان کی اتباع نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع نہ کرو کیونکہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اس لیے ایمان والو، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، ہر وہ چیز کے اعتبار سے ماں باپ ہیں، رہنے تک قدر کر لیں، بھائی بہن ہیں، رہنے تک قدر کر لیں، اولاد ہے، بیوی ہے، رہنے تک قدر کر لیں، عمر ہے، صحت ہے، رہنے تک قدر کر لیں، نماز پڑھنے کی طاقت ہے، وہ طاقت باقی رہنے تک رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ملک الموت کب آ جائے؟ تو جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، ہمارے رائٹ میں ہیں، ہمارے چنگل میں ہیں، وہ کام کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہے، اس وقت تک کر کے اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ اور اے ایمان والو، تم متحد ہو جاؤ، تم متحد ہو جاؤ، اپنے درمیان اتحاد پیدا کرو۔ میں نے بارہا کہا، مسجد خدا کا گھر ہے، اس کی حفاظت خدا کی ذمہ داری ہے، لیکن ہماری ذمہ داری صرف آ کر نماز پڑھنا ہے، ورنہ میرا رب ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، ورنہ میرا رب اس کے گھر مساجد میں آ کر سب باندھ کر کھڑے رہ کر نماز پڑھنا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں بلا کر صف بصف کھڑا کر کے نماز پڑھوا رہا ہے، حکم دے رہا ہے نماز پڑھنے کا۔ تو اس میں فائدہ ہمارا ہے۔ کیوں؟ ہمارے گھر میں فنکشنز ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے اور دیگر فنکشنز ہوتے ہیں، تو ہمارے درمیان امتیاز ہوتا ہے، امیر، غریب، فقیر، وی آئی پی، وی آئی پی، چیف گیسٹ، فلاں فلاں۔ مگر خدا کے گھر میں آؤ، جہاں بادشاہ وقت کھڑے ہو وہیں پر فقیر کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں جس صف میں جس جگہ پر بادشاہ وقت کھڑا ہو اس کے باوجود فقیر کو ہٹانے کی کوشش کوئی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ خدا کے پاس تمہارا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ خدا کے گھر میں سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے رہے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ خدا کا گھر ہے، تو یہ حفاظت ہم کو ٹھہر کر کرنا نہیں ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کریں، اور میں نے بارہا کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کو غور سے سن لیں، سمجھ میں آئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اپنے درمیان اتحاد نہ کریں گے تو منتشر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے
فلاں طریقے سے اپنے گھریلو معاملات کو لے کر، اپنے باپ دادا کی پراپرٹیوں کو لے کر لڑ جھگڑ کر اپنے درمیان نفرتیں پیدا کریں گے، اور دیگر چیزوں کے ذریعے جب ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوگی تو ہم دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے، لیکن جب خدا کے گھر میں آئیں گے تو بازو کھڑا کرے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب ہم کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوں گے، کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہوں گے، تو ہمارے درمیان جگہ جب حائل نہیں رہے گی، شیطان داخل نہیں ہوگا، ہمارے دلوں میں شیطان اپنا مسکن نہیں بنائے گا، تو قسم خدائے رب ذوالجلال کی ہم منتشر نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم متحد تھے، متحد ہیں، متحد رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یا محمد بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے۔ خدا کی ذات پر بھروسہ کرے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، نبی ہمارے رہنما ہیں، نبی ہمارے پیشوا ہیں۔ خدا کو مقدم رکھیں، نبی کی محبت کو دل میں بسائے رکھیں، ہم متحد ہو جائیں جس طرح ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، رمضان سے کہتے آ رہا ہوں ان باتوں کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی مکے کو فتح پایا، مکے کو فتح کیا، مکے کو اپنے قبضے میں لیا، اپنے کنٹرول میں لیا، لیکن خاندان ہاشمی کے سپرد نہیں کیا۔ یہ بھی مصلحت خدا بندی ہے، یہ بھی میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے۔ جب مکے کو فتح کر لیا تھا، مکے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، تو اس کی حفاظت، اس کی صیانت، اس کی انتظامات سب کچھ خاندان ہاشمی کے سپرد کر سکتے تھے، لیکن مصلحت خدا بندی ہے، مرضی رسول اللہ ہے کہ آپ نے ملت کے حق میں چھوڑ دیا۔ چابی دی، چلتی رہی، چل رہی ہے، چلتی رہے گی، یہ طاقتیں آئیں گی جائیں گی۔ ارے جو چاہے ہر انسان اپنی جگہ بہت کچھ سوچ سکتا ہے، لیکن نہ اسلام ختم ہوگا، نہ مکہ ختم ہوگا، نہ قرآن ختم ہوگا۔ انسان ختم ہو سکتا ہے، مسلمان ختم ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی جو جاگیر تھی، ہے، رہے تا دم قیامت۔ تو اس طرح اپنے اندر جذب ایمان پیدا کریں۔ نعرہ تکبیر کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ موقع آنے پر نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہوتا ہے، موقع آنے پر نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر نہیں کہہ رہا ہوں، نعرہ تکبیر کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھ لیں۔ تو صرف نعرہ نہیں ہے، اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا کریں گے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے کو ایسے ہی حاصل نہیں کیا، معاملہ ختم کرنے کے لیے مدینے سے مکہ جا رہے تھے۔ 200-250 کلومیٹر پار ہونے کے بعد خندق کھودا گیا، گڑھا کھودا گیا، تاکہ مدینے والے اس بارڈر کو پار کر کے مکے میں داخل نہ ہو۔ ایسی رکاوٹ بنائی گئی، ایسی ڈھال بنائی گئی۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے، اے میرے جانثار صحابہ، حالات کچھ بھی ہوں، خدا کو پیش نظر رکھو، خدا کی ذات مقدسہ کو پیش نظر رکھو۔ یہ وقت ہے مشکل کا، لیکن آنے والے نسلوں کے لیے آسانی میں تبدیل ہو جائے گا۔
آنے والی نسلوں کے لیے آسانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ مسئلہ سلجھانے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ پہنچ رہے تھے، دشمنان اسلام نے اس طریقے کی ہتھ کنڈے اختیار کیے، تو میرے نبی نے کیا تھا؟ رمضان کے ہر موقع پر آپ سنتے آتے ہیں بدر کا معاملہ، 313 صحابہ تھے، وہاں 1000 کا لشکر تھا، جبکہ جھوٹی افواہ پھیلائی گئی تھی کہ ابھی مکے کے ان تاجروں کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، لیکن جھوٹی افواہ پھیلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ظلم کا نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جب پانی سر سے اونچا ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان بدر میں اترے، نشاندہی کی، عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، ابو جہل یہاں مارا جائے گا، ابو لہب یہاں مارا جائے گا۔ مورخین نے لکھا کہ جہاں نبی نے ابو جہل کے لیے جگہ بتلائی اسی جگہ پر ابو جہل مارا گیا، ابو لہب کے لیے جو جگہ بتلائی گئی اسی جگہ پر ابو لہب مارا گیا، عتبہ شیبہ کے لیے جو جگہ بتائی گئی اسی جگہ پر عتبہ شیبہ مارے گئے۔ کیوں؟ فرمان مصطفیٰ ہے، فرمان مصطفیٰ ہے، اور خدا ہے کہ اپنے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کی لاج رکھ لیتا۔ تو اللہ نے کامیابی دی، مکہ بھی فتح ہو گیا، اور آج لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے کونے کونے سے فرزندان توحید خانہ کعبہ کے طواف کے لیے جایا کرتے ہیں، اپنے فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں، جہاں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمان بھی ان حاجیوں کا ویلکم کرتے ہیں، جاتے وقت بھی آتے وقت بھی۔ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہوں گا، سب دیکھتے ہیں جانتے ہیں، میں نے کیا کہا؟ ہر کوئی غلط نہیں ہوتا، سیکولر ذہن رکھنے والے بڑے بڑے وزراء اگرچہ کہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، ان حجاج اکرام کا جاتے وقت بھی ویلکم کرتے ہیں، آتے وقت بھی ویلکم کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ مسلمان بڑی سچائی کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے خوش و خضوع کے ساتھ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی جاگیر کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر 7 سمندر پار جاتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی، چاہے وہ سب کوئی ہو۔ تو سوچئے جب غیر مسلم بھائیوں کے دل میں بات آ سکتی ہے تو ہمارے دل کیسے پاک و صاف ہونا چاہیے۔ اگر ہم متحد ہیں، اگر ہم صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے خدا کی مدد طلب کرتے رہیں گے تو کامیاب ہوئے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، انشاءاللہ قیامت تک کامیاب ہوتے رہیں گے۔ خدا کے گھر سے اگر ہم منہ موڑ لیں، خدا کے در کو چھوڑ دیں تو دنیا میں درے در کے ہو جاؤ گے، دنیا میں درے در کے ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اے ایمان والو، جب تک موقع ہے ہر وہ چیز کی حفاظت کریں۔ موقع جانے کے بعد کسی پر دوش دینا یہ امپاسبل ہے، یہ ممکن نہیں۔ وقت رہنے پر اس کی قدر کریں، ہر وہ اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہر حالات کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے۔ ورنہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، بالکل آخری بات بتا رہا ہوں، مومنین کے لیے میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمنین۔ ساری دنیا سے خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات مت کرو، مومن کی فراست سے ڈرو۔ مگر وہ صفات، وہ کمالات ہمارے پاس آج کہاں ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم خدا کے گھر سے دور ہیں، دنیا کی چکریں کاٹنا پڑ رہا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں
کامل مومن کی علامت کے لیے مومن کی فراست سے ڈرنے کی جو بات ساری دنیا سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن دیکھتا ہے تو ظاہر میں آنکھ اس کی ہوتی ہے ینظر بنور اللہ، جب وہ دیکھتا ہے تو خدا کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی بصارت سے دیکھتا ہے، اللہ کی طاقت سے دیکھتا ہے۔ تو اے ایمان والو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، اپنے ایمان کا اکتساب کرو، اپنی احساس کمتری کو اجاگر کرو کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا تو محض میری عبادت کے لیے، نہ کہ دنیا کی شوقوں کے لیے، نہ کہ دنیا کی عیاری مکاری کے لیے، نہ کہ دنیا کے جاہ و جلال کے لیے، نہ کہ دنیا کی عزت کرسی شہرت دولت عمارت عورت کے لیے، بلکہ خدا کی عبادت، خدا کی ریاضت، خدا کی چاہت، خدا کی محبت، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ تو موقع ہے ملک الموت کے آنے سے پہلے، روح قبض ہونے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے، زبان حرکت بند کرنے سے پہلے، پیروں کی طاقت ختم ہونے سے پہلے، جسم میں کپاہٹ آنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ مانتا ہوں کر تو نہیں سکتے، لیکن اتنی کوشش کر لیں کہ کم سے کم پھول نہیں، پھول کی پتی سے ہی وہ ثمرہ، وہ پھل ہمیں مل جائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔